السلام علیکم ناظرین، آپ سب پر سلامتی ہو۔ تو میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی گردوں کا امراض کے اوپر، تو آپ لوگوں نے بہت پسند کی۔ تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں وہ ویڈیو بھی جن صاحب کی وہ آواز ہے ان کا وہ ریئل واقعہ ہے، ان کی آپ بیتی ہوتی ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز ظاہر سی بات ہے کہ اگر انہوں نے وہ چیز اپلائی کی ہے تو آپ اپنے اوپر وہ اپلائی کرنے سے پہلے لازمی کسی نہ کسی ڈاکٹر سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ وغیرہ لازمی کیا کریں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت اسپیشل ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ آج کل ہر بندے کو کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مرض جڑا ہوا ہے، تو ان کے علاج کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ جسمانی امراض کی اصل وجوہات جو ہوتی ہیں یا وہ بیماریاں جس تناسب سے ہمارے جسم میں آتی ہیں وہ یہ ہیں، آپ یہ ذہن میں لازمی رکھیں کہ 50% ہماری جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا اسباب روحانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ روحانی اسباب کی وجہ سے ہمارے جسم کو اپنا مسکن بنا لیتی ہیں، اور 25% جو بیماریاں ہمارے جسم میں ہوتی ہیں وہ ہمارے نفسیاتی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا نفسیاتی مرض، کوئی نفسیاتی مسئلے ہمارے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے 25% بیماریاں نفسیاتی امراض کی وجہ سے ہمارے جسم کو اپنا گھر بناتی ہیں، تو 15% جو ہمارے معاشرتی اسباب ہوتے ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل ہوتے ہیں، 15% بیماریاں وہ ہمارے گھر لے کے آتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جسمانی امراض جو ہوتے ہیں یہ 10%، صرف 10% بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ جسمانی یا نامیاتی اسباب کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری جو بیماریاں ہیں یہ تو ہماری ٹوٹل کوئی کھانے کی زیادتی کی وجہ سے ہے، کوئی مطلب جو ہے نا کہ فلاں چیز کی ہمارے جسم میں کمی کی وجہ سے ہے، فلاں چیز کی زیادتی کی وجہ سے ہے۔ تو یہ ہمارا جو جسم ہے یہ اس خالق نے جس نے بنایا ہے اس کا بہت انمول تحفہ ہے یہ، اس میں کوئی بھی کمی یا زیادتی جب ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جسم میں اگر ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہمارا جسم اس کے مطابق جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کو مطلب وہ مل جاتی ہے، جو چیز نہیں چاہیے ہوتی ہمارے جسم کو وہ فضلہ بن کے نکل جاتی ہے۔ تو چلیں اگر اسی بات پہ اگر بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج کل ہر بندہ 4-5 بہت مخصوص بیماریاں جن میں ہر بندہ مبتلا ہے، تو ان میں ایک معدے کی مطلب بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، سینے سے جڑے دما وغیرہ، آکسیجن کی کمی، یہ وہ مطلب سینے کے امراض ہیں، شوگر کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، دل کی بیماریاں ہیں۔ یہ 4-5 ایسی بیماریاں ہیں جن سے کوئی بھی مطلب کوئی نہ کوئی بندہ ان میں سے ایک نہ ایک بیماری کا شکار ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ بیماری ہیں۔ کی بیماریوں یا معدے کی تیزابیت کا اصل سبب جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹا سیدھا کھانا ہے، بے وقت کھانا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا بالکل یہ اسباب بھی ہوتے ہیں، کھانے کی الٹا سیدھا کھانے کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو مین سبب ہے، اس کا جو مرکزی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اصل وجہ بے چینی ہے، بے چینی، بے سکونی، اس کی وجہ سے ہم معدے کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی طریقے سے اپنی بے سکونی، بے چینی پر قابو پا لیں تو میرا خیال ہے کہ معدے کے امراض سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ تو دوسرا بلڈ پریشر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے میں نمک کی زیادتی کی وجہ سے ہمیں بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بلڈ پریشر کے جو مرض ہے یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے جسم کے اوپر قابض ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو احساسات، جذبات یا ہم ہمارے جو غصے میں شدت ہوتی ہے، احساسات اور جذبات کا عدم انضباط ہوتا ہے کہ ہم اس پہ اپنے قابو نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، غصے پہ قابو نہیں رکھ سکتے، وہ آہستہ آہستہ مطلب آپ اپنے احساسات آپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جذبات ہوتے ہیں، غصہ ہوتا ہے، آپ وہ اندر ہی اندر جلتے کڑتے رہتے ہیں اور ان پہ قابو بھی نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب مین ہمارا جو بلڈ پریشر کا بیماری کا سبب بنتا ہے، اس کی یہ چیزیں سبب بنتی ہیں۔ اگر ہم اپنے احساسات، جذبات کو قابو میں رکھیں،
اور غصے کو قابو میں رکھیں، یا ہمیں جس بندے سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی غلط فہمی ہے، کوئی باتیں، بندہ اگر اس سے سامنے وہ باتیں کر لے، اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال دے، تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے لازمی آپ لوگ اپنے احساسات اور جذبات اور غصے کو کنٹرول کریں، اور لازمی انشاءاللہ آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ تو اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں کولیسٹرول کی زیادتی کی، جس کا ہر دوسرا بندہ جس کا شکار ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول کی زیادتی کا اصل سبب یہ موٹا پن جو ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، موٹا ہو جانا، کولیسٹرول کی زیادتی، اور اس سے مزید آگے بیماری انسان کو لگتی ہیں۔ تو اس کا اصل سبب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل سبب جو ہے وہ چربی دار کھانے ہیں۔ تو میرے دوستوں، چربی دار کھانے بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بات یاد کروا دوں کہ ہمارا جو جسم ہے اسے اس کے خالق نے اس حساب سے بنایا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہو تو جو چیز آپ کے جسم کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ہمارے معدے میں سے جا کے جو چیز جسم کو چاہیے ہوتی ہے وہ اسے مل جاتی ہے، باقی چیزیں جو ہوتی ہیں جو نہیں چاہیے ہوتی ہیں اس کا فضلہ بن کے نکل جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ چربی دار کھانے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل سبب ہے کولیسٹرول کی زیادتی کا، اصل سبب چربی دار کھانے نہیں ہے بلکہ سستی کاہلی ہے۔ آپ کوئی بھی کھانا کھا لیں، کوئی بھی کھانا کھا کے آپ سستی کا مظاہرہ کریں، کاہلی کا مظاہرہ کریں، آپ یقین کریں کہ آپ بالکل چربی سے بغیر کھانا کھا کے دیکھ لیں، چکنائی سے بغیر کھانا کھا کے دیکھ لیں، اور بعد میں سست رہیں، کاہل رہیں، کچھ کریں نا، تو آپ لازمی یقیناً آپ کولیسٹرول کی بیماری کا شکار ہوں گے۔ تو اس سے آگے ہم بات کرتے ہیں جی سینے سے جڑے ہوئے مسائل یا ان کے اسباب کی بیماریوں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سینے سے جڑے مسائل، دمہ، آکسیجن، یہ وہ ان کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بیماری جو ہمارے سینے کی ہے، ان کا یہ ہوتا ہے ہمارا کہ جی آکسیجن کی کوئی کمی ہے، جی ہمارے پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہے، جی ہم جہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کسی حد تک یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو اصل سبب ہے، اس کا جو اصل وجہ ہے وہ اس کا جو اصل وجہ ہے وہ انسان میں شدت غم کا ہونا ہے۔ جب ایک انسان اندر سے غمگین ہے، کوئی غم شدت کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور وہ نہ کسی کو سنا سکتا ہے نہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، تو لازمی سینے کے امراض میں وہ بندہ مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے کوئی بندہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، دوست ہے، احباب ہے، اگر ان کو یہ مسئلے مسائل ہیں تو کوشش کریں انہیں آپ خوش رکھیں، ان کی جو شدت غم ہے انہیں سمجھائیں، انہیں مطلب سمجھا بجھا کے اس چیز سے نکالیں، تو آپ لازمی دیکھیں گے کہ وہ ان بیماریوں سے آہستہ آہستہ نکل جائیں گے۔ تو اس سے آگے جی ہم بات کرتے ہیں شوگر کی بیماری، کہ جس میں کہ ہر دوسرا بندہ مبتلا ہے، ٹھیک ہے، ہر دوسرا بندہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں جسم میں گلوکوز کی زیادتی کی وجہ ہے اور یہ ہماری یہ مطلب بیماری ہم سے چمٹ گئی ہے۔ نہیں، بالکل یہ گلوکوز کی بعض اوقات ہمارے کھانے گلوکوز کی زیادتی کی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان میں بہت زیادہ انا کا ہونا اور اپنے موقف پہ چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو بے جا شدت اختیار کرنا، اپنی باتیں منوانے کا عادی ہونا، اس وجہ سے ہمارے ساتھ ہمارے جسم میں یہ شوگر کی بیماری ہے یہ گھر کر جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ انا یا اپنے موقف پر شدت اختیار کرنے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ ایک بندہ اگر آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس پہ سڑنے کوڑنے کے بجائے آپ ٹھیک ہے اس کا کوئی اور متبادل رستہ نکال لیں، لیکن بے جا شدت اختیار نہ کریں۔ اس وجہ سے ہمارے جسم میں شوگر کی بیماری جو ہے مطلب ہمارے جسم میں گھر کرتی ہے، یا ہم سیدھے لفظوں میں کہیں اخلاقیات کی کمی کی وجہ سے، یعنی ہمارے مطلب ہم اخلاق کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تو یہ کیوں نہیں ہو رہا، اس وجہ سے جسم میں ہمارے گھر کرتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پر، انا پر، اپنے موقع اور بیجا مطلب موقف منوانے پر
شدت اختیار کرتا ہے، جو میں نے جو کہا یہ ہو، جس چیز کا عادی ہونا ہے، اگر انسان یہ چیزیں چھوڑ دے تو لازمی انسان جو ہے وہ اس بیماری سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، اور ساتھ اپنے ہلکی پھلکی ورزش کرے، اس سے بھی یہ بیماری کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو اس سے آگے جو بیماری ہے یہ بھی بڑی مین بیماری ہے، جسے ہم مطلب جگر کی بیماری کہتے ہیں۔ اب جگر کی بیماری کا عام طور پہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے جی کہ جگر کی بیماری کا جو سبب ہے نا، یہ نیند میں بے ضابطگی ہے، یہ نفسیاتی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جگر کی بیماری کا اصل سبب مایوسی اور دل شکستگی ہوتا ہے۔ مایوس ہونا، دل شکستہ ہونا، اس کا اصل سبب ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ جو بندہ یا آپ خود یا کوئی بھی بندہ اگر جو دل کی جو اپنا جگر کی بیماری میں مبتلا ہے، اسے مایوسی سے نکال کر امید دلائیں، کسی بھی چیز کی زندہ رہنے کی جائے دلا لیں۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ مطلب آپ لوگوں کو جو نا امیدی جو ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل شکستگی ہونا، دل کا ٹوٹنا، یا کسی بندے کو ہمارے معاشرے میں بہت سے حالات ایسے ہوتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے کسی وجہ سے، اگر ایسے کوئی مسائل ہے تو اگر انسان مایوسی اور دل شکستگی کی وجہ سے ان چیزوں سے نکل جاتا ہے تو جگر کی بیماریوں پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اس سے آگے ہم بات کریں گے دل کی بیماریوں پر۔ دل کی بیماریوں پہ ہر بندے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ہم مطلب یہ شریانوں کے رکنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فشار خون کی وجہ سے، خون کی کمی کی وجہ سے، شریانوں کے بند ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے مطلب جو ہے نا دل کی بیماریاں ہمیں چمٹ جاتی ہیں، یا ہم چربی چکنائی والے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے جو مطلب خون کی نالیاں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مین مطلب وجہ ہے، اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے اطمینان اور سکون کا نہ ہونا انسان کی زندگی میں، بے سکونی کا بڑھ جانا۔ یاد الہی میں دلوں کا سکون ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے معبود کا ذکر کریں، اور اس ذکر سے لازمی آپ ان بیماریوں پر قابو کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میری یہ ویڈیو یہ جتنی بھی میری ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ان میں وہ بناتا ہی اس لیے ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ اس سے ہٹ کے مطلب کچھ لوگوں کو ایشو بھی ہوتا ہے کہ یار یہ ویڈیو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے وہ نہیں کہا، آپ نے مطلب یہ غلط ہے، یہ میں نے وہ جو گردو والی ویڈیو بنائی تھی تو اس میں بھی کچھ لوگوں کو ایشو تھا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ یار وہ جن صاحب کی آواز ہے وہ ان کا ریئل واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے آپ میں تھی ایسی وہ انہوں نے بتا دی۔ تو آج ہم نے یہ جو بات کی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ لازمی ان بیماریوں پر قابو کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا، یا اگر آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک چیز پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ مجھے بتا دیں۔ میں کوئی بھی ویڈیو اپنے پاس سے نہیں بناتا، میں کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں پہلے معلومات اکٹھی کروں اور اس سے بعد اسے ترتیب دے کے آپ لوگوں کو ایک اچھی سی ویڈیو بنا دوں۔ سو میں انشاءاللہ جو ہے نا نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ